आदाब नहीं आएगा, वही फरमाया गया। क्या नुक्ता बयान किया गया है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अल्लाह को क्या पड़ी है कि उनको अजाब दे जब आप उनके दरमियान हैं। अल्लाह, नबी का वजूद कितना मुकद्दस होता है, कितना बाबरकत होता है कि वो जब तक उम्मत में रहे। हमारे नबी का वजूद इतना मुकद्दस और मुबारक कि जब तक वो उम्मत के दरमियान है उम्मत पर अजाब नहीं आता। और उसके चले जाने के बाद एक चीज अल्लाह ने रख दी है कि हमारा नबी तो हमारे पास आ गया, अब एक चीज तुम्हारे दरमियान है। क्या? एक अमन, इस्तिगफार। अगर तुम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते रहोगे अजाब नहीं आएगा। जी, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह को क्या पड़ी है कि उनको अजाब दे जब तक वो इस्तिगफार करते रहते। यहाँ यस्तग़फ़िरून है, ग्रामर में इसको मुज़ारे का सेगा बोलते। यानी आज इस्तिगफार कर लिया तो ज़रूरी नहीं कि मुसलसल करता रहे, मुसलसल करे तो अच्छा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं दिन में 100 मरतबा से ज़्यादा इस्तिगफार करता हूँ। जी, तो अगर ना कर सके कल कर ले, परसों कर ले। इसी वजह से यस्तग़फ़िरून कहा गया, मुस्तग़फ़िरून नहीं कहा गया। ये कायदा है। अच्छा, और अल्लाह तबारक व तआला एक नेमत और बता रहा है बद्र वालों के ऊपर कि नबी ने रात में ख्वाब देखा, जैसे सुबह लड़ना है, रात में ख्वाब देखा कि काफिरों की तादाद बड़ी कलील है, थोड़ी है। आपने अपना ख्वाब सुनाया, अरे बहुत कम है, ये बहुत कम है, ताकि मुसलमानों की हिम्मत बंध जाए। अगर आप ये कह देते कि मैंने ख्वाब देखा है कि फौज बहुत बड़ी है, तो मुसलमान पस्त हिम्मत हो सकते थे, वैसे भी डरे हुए थे। कान्नमा युसाकून इलल मौत, फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा है। कहा कि बहुत थोड़े हैं, खुश हो गए वो। और उसके बाद जब मुकाबले में आए तो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि मुसलमानों की निगाहों में मुशरिकीन कम दिखाई दे रहे थे और मुशरिकीन की निगाहों में मुसलमान कम दिखाई दे रहे थे। इनकी निगाहों में कम इस वजह से वो दिखाई दे रहे थे ताकि ये भागे ना, जम करके लड़ें, और उनकी निगाहों में इनको कम करके यूं दिखाया जा रहा था कि अगर ज्यादा करके दिखाया जाता तो कहीं वो भाग न लें, इसलिए कि तो उनको तो मारना ही है। आज वो हाथ ही न रहे जो हथियार उठा सके, उनको तो मारना ही है। और फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो अचानक मामला अल्लाह ने बदल दिया। मुशरिकीन ने देखा कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, पस्त हिम्मत हो गए, मारे गए सबके सब। ये अल्लाह की रहमत है। कैसे समझे? रात में आपने ख्वाब देखा, ख्वाब सुनाया कि मुशरिकीन की तादाद कम है। अच्छा, जब आमने सामने हुए तो मुसलमानों की निगाहों में मुशरिकीन कम दिखाई दे रहे थे और मुशरिकीन की निगाहों में मुसलमान कम दिखाई दे रहे थे, ताकि वो भागे ना और ये भी भागे ना, ये भी तिलजमई के साथ लड़े और वो भी भागे ना, मारे जाएं सब। और अचानक जब लड़ाई शुरू हुई तो मामला उल्टा कर दिया गया। मुशरिकीन की निगाहों में मुसलमानों को ज्यादा दिखा दिया गया कि तो बहुत हैं, हैबत तारी हो गई और फिर मारे गए। 70 मारे गए, 70 कैद किए गए। बेसरो सामानी के आलम में मुसलमानों को ये फतह नसीब हुई है। अल्लाह तो ये जिक्र है यहाँ पे। ये इनको चढ़ा बढ़ाकर कौन लाया था? हजरत कौन थे? जी, हजरत वहां मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे बाप को जन्नत से निकलवाया था, यहाँ मौजूद हैं। हाँ, अबू जहल जो मुशरिकीन के फौज की क़यादत कर रहा था, उसने कहा मसला तो हल हो गया ना, हमारा काफिला बच गया, लिहाजा नो नीड टू फाइट, जरूरत नहीं हमें लड़ने की, चलो वापस चलते। इसलिए कि हम लोग काफिला बचाने के लिए आए थे ना, काफिला बच के निकल गया तो चलते चलते। आकर खड़ा हो गया, क्या क्यों जा रहे हो? कुचल दो इनको, न रहे बांस न बजे बांसुरी, तादाद भी कम और बेसरो सामान। अच्छा, सूली पर चढ़ा दिया इनको। बड़े बिल्कुल सही कर रहे बाबा आप,
یہ بابا بن کے آ گیا تھا، یہ بابا بن کے آ گیا تھا. وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عملوں کو شیطان نے خوبصورت بنا دیا. ارے یہ مٹھی بھر ہے، بے سر و سامان ہے، اور تم ہم کہتے ہیں. یہ ہم جہاں آتا ہے جس کو اہنکار بولتے، اہنکار آدمی کو لے ڈوبتا ہے. ہم بول وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تمہارے اوپر کوئی غالب ہونے والا نہیں ہے. اور وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ. یہ دیکھو تو کہہ رہا ہے ہم ہیں تمہارے ساتھ، بولتا ہے. فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو پیٹ پھیر کر بھاگا. لوگوں نے کہا صاحب بابا کہاں جا رہے ہو؟ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ، میں تم سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا نا، یہ دیکھ لیا کہ اتر رہے ہو، یہ بھاگا. اس لیے کہ فرشتے جہاں آ جائیں وہ شیطان کا کیا کام، دے بھاگا. کہنے لگا انی بریء منک. ایسے ہی شیطان آدمی کو سولی پر چڑھا دیتا ہے. آدمی کہتا بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تو جان، تیرا کام جانے، ہم نے اپنا کام کر دیا ہے. انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. اور ایک بدماشی اور کر رہا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بول رہا ہے. یہ بول رہا اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کون سا ڈر ہے بھائی؟ انی اخاف اللہ بولتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا. سولی پر چڑھا دیا، مارے گئے سب. ایسے ہی کرتا ہے. لہذا شیطان کے چکر میں مت آؤ، بچتے رہو اس سے. آگے قانون بتایا جا رہا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. آدمی کے پاس جو کچھ ہے اس کو جب تک نہیں بدلتا اللہ اپنی نعمتیں نہیں بدلتا. جی کیسے؟ اگر ہمارے پاس اطاعت ہے تو جب تک ہم اس کو معصیت میں نہیں بدلتے اللہ نعمت نہیں چھینتا. جب تک ہم شکر کرتے رہتے ہیں تب تک اللہ ہماری نعمتیں نہیں چھینتا. جب ہم کفر کرنے لگتے، کفر مینس ناشکری کرنے لگتے ہیں تو نعمت چھین لی جاتی ہے. لہذا تمہارے پاس جو کچھ ہے جب تک تم لوگ نہیں بدلتے تب تک اللہ کی نعمت نہیں بدلتی ہے. یہ قانون ہے اللہ، یہ قانون عروج و زوال ہے. قانون عروج و زوال بتایا گیا. آدمی جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک انسان اپنی حالت نہیں بدلتا اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. یہ قانون ہے اللہ کا، قانون عروج و زوال ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی مصیبت نازل ہوتی ہے تو انسان کے کسی گناہ کی وجہ سے نازل ہوتی ہے. ولا رفع الا بتوبۃ، اور وہ ہٹتی ہے تو توبہ کے ذریعے. لہذا کوئی مصیبت آئے تو سمجھو کہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، اور اب اس مصیبت کو ہٹانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے توبہ. میرے رب غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، میرے رب. رو اللہ سے گڑ گڑاؤ، مصیبت ہٹ جائے گی. یہ قول ہے عبداللہ ابن عباس کا. ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبۃ. کوئی بھی بلا نازل ہوتی ہے تو انسان کی کسی خطا کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے، اور ہٹتی ہے تو توبہ کے ذریعے. بہت اچھا نسخہ بتایا گیا، بہت پیارا ہے. ایک اصول اور بتایا جا رہا ہے. جنگ ہونے لگے، اگر مقابل صلح پر آمادہ ہو جائے تو صلح کر لو. اس لیے کہ اسلام میں اصل جنگ نہیں ہے. جنگ اس وقت ضروری ہوتی ہے جب جنگ آپ پر مسلط کی جائے. جی مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، جی جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہٹنے کی اجازت، پہلے تو لڑنے کی اجازت نہیں ہے جی، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اولاً تو ہم چھیڑتے نہیں، جب کوئی چھیڑتا ہے تو ہم چھوڑتے نہیں. یہ ہے قانون، یہاں سے نکلا ہے. جی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا.
اسلام میں جنگ کی اجازت نہیں، خواہ لڑنا بھیڑنا یہ اجازت نہیں ہے اسلام میں. اب جنگ خواہ مسلط کر دی گئی تو اولاً تو لڑنا نہیں ہے، لیکن لڑائی اگر مسلط کر دی جائے تو ہٹنا نہیں ہے. یہ ضابطہ ہے، یہ اجازت نہیں دیتا اسلام اس کی کہ ہٹائیں آپ. مسلمانوں کی 4 قسمیں ہیں بتائیے یہاں. ایک مہاجرین ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اور دوسرے ہیں جنہوں نے ان بے یارو مددگار لوٹے پیٹے لوگوں کو سہارا دیا، انصار والذین آؤوا ونصروا، جن لوگوں نے ان کو پناہ دی. ایک تو جنہوں نے اپنا دیار چھوڑ دیا، اپنے مال و اسباب چھوڑ دیے. ایک صاحب سے کہا گیا یہاں آ کر کے خوب کمایا تو نے، باہر سے آ کر کے یہاں سے کچھ لے نہیں جا سکتا، جانا ہو تو خالی ہاتھ جا، کپڑے تک اتار لیں گے تیرے. ہم یہ احسان کر رہے ہیں کہ تیرے بدن پر کپڑا چھوڑ رہے ہیں. جائیداد بنائی تھی، کہا کہ سب لے لو مگر ہمیں جاننے دو. اللہ، یہ ایمان ہے، ایمان جس کو کہتے ہیں، ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا. تو ایک ہے مہاجرین، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور جہاں گئے انہوں نے اپنی آغوش کھول دی ان کے لیے. آؤ والذین آؤوا ونصروا. اللہ، اچانک ایک چھوٹی سی جگہ میں معمولی لوگ ہوں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ان کے ٹھہرنے کے لیے اچانک اتنا انتظام کرنا، یہ بہت ساری چیزوں کا تقاضا کرتا ہے. لیکن اللہ نے بندوبست کیا، مواخات کرا دی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا، اور ایسا بھائی بنا دیا کہ وراثت میں حصہ دیا جائے. بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا وراثت میں بھی حصہ ملے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. نہیں. تو ایک مہاجرین جو لوٹے پٹے آئے، اور دوسرے لوٹے پٹے آنے والے لوگوں کے لیے اپنی باہیں کھول دینا. اور انہوں نے مدد کا ایسا منظر پیش کیا ہے کہ دنیا پیش نہیں کر سکتی. حضرت سعد ابن ربی کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، دیکھ لو، جو پسند آئے اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا. بہت بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ. لہذا اگر کامیاب ہونا چاہے تو یا تو مہاجر بن جاؤ یا پھر انصار بن جاؤ. اللہ کے پیارے بننا چاہے تو یا تو مہاجر بن جاؤ، یا پھر انہوں نے تو اللہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا مال و اسباب چھوڑ دیا، اور ان لوٹے پیٹے لوگوں کے لیے باہیں کھول دی انہوں نے. تو اگر کامیاب ہونا تو یا تو مہاجر بن جاؤ یا پھر انصار بن جاؤ. خرچ کرنا ضروری ہے. جی. تو مؤذن صاحب کو پکڑو، کہاں ہیں بھائی؟ جی. وہ قاری صاحب کو بھی پکڑو، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. وہ ہمارے صدر صاحب ہیں، کیا نام ہمارے سمیع اللہ الجامع، ان کا بھی مدرسہ ہے، ذرا دیکھو، ان کا بھی خیال رکھو. مسجد کے اندر بہت سارے اخراجات ہیں. وہ دادیوں کو بھی بولتا ہوں، انہوں نے پوٹلیاں جو رکھی ہیں نا سونے میں بھر بھر کر کے، کہیں چھپا رکھا ہے یا دیوار میں گاڑ رکھا ہے، نکالو وہاں سے. جی نکالو.